طوائف۔ کمرے کا دروازہ کھولا، موٹا آدمی اندر داخل ہوا اور وہ پھر خود کو ساری رات کے عذاب کے لیے تیار کرنے لگی۔ یہ عذاب اس کے لیے نیا تو نہیں تھا، کئی سال گزر چکے تھے اسے یہ عذاب جھیلتے ہوئے۔ ہونٹوں پر مسکان اور دل میں رونا اس کے لیے نیا تو نہیں تھا۔ وہ ساری رات اسے رونتا رہا، آخر کار اس کا حق تھا، اس نے پیسے دیے تھے تو وہ حق اس کے جسم سے وصول کرتا تھا۔ صبح اس کے لیے ہمیشہ سے خوشگوار ہوتی تھی اور سورج سے بے حد پیار تھا، جس کے نکلنے سے اس کی وحشی درندوں سے جان چھوٹتی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی طوائف بننے کے لیے وہ پیدا ہوئی تھی، کیوں وہ طوائف بن گئی؟ اس کی وجہ سے تو ایک ہنستا مسکراتا چہرہ اس کے تصور میں آ جاتا۔ اس کے طوائف بننے کا وہی ذمہ دار تھا۔ اس کی آنکھوں میں ساری کہانی گم جاتی، پھر وہی شام ہوئی اور رات ہوئی، پھر کوئی آج اس کے جسم سے کھیلنے آیا۔ آج پھر دروازہ کھولا جیسے سالوں سے کھلتا آیا تھا، پھر ایک نشے میں لڑکھڑاتا آدمی داخل ہوا، جیسے ہر روز ہوتا تھا۔ لیکن اس کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے دماغ میں بس یہی سوچ تھی کہ اللہ یہ دن دکھانے سے پہلے میرے اس ناپاک وجود کو اس دنیا سے اٹھا لیا ہوتا۔ اندر داخل ہونے والے مرد نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ بھی حیران رہ گیا۔ تم؟ اس کی زبان سے شدید حیرت کے ساتھ یہی لفظ نکلا۔ ہاں میں طوائف ہوں، تم بھی میرے جسم سے روپیہ وصول کرو۔ تم نے جو ادا کیا ہے۔ اس لہجے میں کئی لہجوں کا امتزاج تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے ایسے کہا جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا، تم طوائف نہیں ہو سکتی میری بہن۔ اس کا نشہ اتر چکا تھا۔ میں صرف طوائف ہوں اور طوائف کسی کی بہن اور بیٹی اور ماں نہیں ہو سکتی۔ اس نے مضبوط لہجے میں اسے جواب دیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے طوائف کے روپ میں دیکھے گا۔ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور آواز سن رہا ہے۔ تو وہ چونک پڑا اور ایک دم بھاگ کر اس کے گلے لگ گیا۔ وہ بھی اس کے گلے لگ گئی۔ کئی لمحے ان کی سسکیاں ہی سنائی دیتی رہیں۔ تم یہاں پر کیسے پہنچ گئی؟ ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، اور تم نے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے بھائی کبیر نے کہا، بھائی اب ان پرانی زخموں کو مت کریدو، بس یہاں پہنچنا ہی میرا مقدر تھا، سو یہاں پہنچ گئی اور طوائف بن گئی۔ اب شاید طوائف ہی مروں گی۔ اس نے گہرے دکھ سے کہا، نہیں بہنا، اب سے طوائف نہیں ہوں، اب سے تمہارے سارے دکھ ختم ہیں۔ ہم ابھی گھر چلتے ہیں، دیکھنا تمہیں دیکھ کر ابو امی کتنے خوش ہوں گے۔ کبیر نے کہا، نہیں میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اب میرا جینا مرنا یہاں ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلی بھی جاؤں تو سب میرے سامنے شاید میری عزت کریں گے، لیکن وہ مجھے طوائف ہی سمجھتے رہیں گے۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میری بہنا چلو کیا تم اس گندگی میں رہو گی؟ کبیر نے کہا، بھائی میرے، تم بھی تو اپنے پاک صاف ماحول سے نکل کر اس گندگی میں رہنے کے لیے آئے، اور کسی مجھ جیسی طوائف کے جسم سے کھیلنے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ اس نے تن سے کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ نہیں چھوڑو تم اب ان باتوں کو، تم چلنے کی تیاری کرو، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ تم یہاں پر رہو۔ وہ پھر بولا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اس کی بہت منت کی، پھر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تو وہ بولا، تم یہاں سے گھر نہیں چلنا چاہتی تو نہ چلو، میں تمہیں ایک الگ مکان دلا دیتا ہوں، تم اس میں اکیلی رہو۔ دیکھو اب انکار مت کرنا، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، تم سب سے الگ رہو۔ اگر تمہاری اجازت ہوگی تو میں تم سے ملنے آ جایا کروں گا۔ اب کی بار اس نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خود بھی تنگ آ چکی تھی ایک طوائف کی زندگی سے۔ اسے اس نئے گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ کبیر نے اسے اسی رات کوٹھے سے نکال کر ایک دن اس نے اپنے ایک دوست کے گھر رکھا اور دوسرے دن اس نے اسے مکان دلا دیا جس میں وہ اب رہ رہی تھی۔ کبیر کا اس سے فون پر رابطہ بھی رہتا تھا اور وہ ہر ہفتے اس سے ملنے بھی آتا تھا۔ ایک ہفتہ وہ ایسے ہی گھر میں بور ہوتی رہی، پھر اس نے کبیر کو کہا وہ جاب کرنا چاہتی ہے۔ کبیر نے اسے منع کیا، لیکن اس نے کبیر کو کہا وہ گھر میں اکیلے بور ہوتی رہتی ہے، اور جاب مل گئی تو ٹائم بھی اچھا کٹے گا اور اپنے گھر کا خرچہ بھی خود اٹھائے گی۔ کبیر نے اسے اجازت دے دی۔ اس کی زندگی پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ اب ماضی سے اپنا کوئی تعلق جوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جو کچھ چاہا جاتا ہے وہ ہو نہیں جاتا۔ وہ تو اپنے ماضی سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی،
लेकिन मुकद्दर को ये मंजूर नहीं था। अभी और भी दुख इसके मुकद्दर में थे और शायद कुछ खुशियाँ भी। ज़ुहैब, तुम ये मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो तवाइफों का इलाका है, शाइस्ता ने डरे डरे लहजे में कहा। तो क्या हुआ जान, तवाइफें इंसान नहीं होती क्या? यहाँ पर बड़े बड़े शरीफ आदमी आते हैं, ज़ुहैब ने अयाराना लहजे में कहा। लेकिन मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, शाइस्ता ने कहा। अरे मेरी जान, डरना कैसा, यहाँ से यहाँ पर बड़े बड़े शायर आते हैं और तुम्हें शायर और शायरी बहुत पसंद है। क्या पता शायद आज किसी से तुम्हारी मुलाकात भी हो जाए। ये कहते हुए ज़ुहैब एक कोठे के सामने गाड़ी रोक चुका था। तो गाड़ी से उतरते हुए इसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और इसने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, एक और शिकार कामयाबी के साथ मंजिल पर पहुंच गया। काम हो गया। इसे मोबाइल से किसी की सर्द आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो यकीनन इसका बोझ था। ऐसा बोझ जिसके शिकंजे से अपनी जान वो चाह कर भी नहीं छुड़ा सकता था। वो एक गरीब देहाती लड़का था कि माँ बाप के मरने के बाद रिश्तेदारों ने उसे शहर भेज दिया ताकि वो वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके वो कुछ कमा सके और अपनी ज़िंदगी गुजारे। आज नबी शहर में आने के बाद इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पता था कि इसके 2-3 रिश्तेदार रहते हैं इसी शहर में, लेकिन इतने बड़े शहर में कहाँ पर ये उसे मालूम नहीं था। वो गाँव वापस लौट जाना चाहता था, लेकिन किराए के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और इसे मजदूरी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसे याद था जब वो पहली बार एक आदमी से मिला। एक सर्द रात थी, एक गली में बैठा सर्दी से पुकार रहा था। एक आदमी इसकी तरफ आया। कौन हो तुम? इसने रोबदार आवाज़ में पूछा। और क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम? जी मैं गाँव से आया हूँ, मेरा नाम नसार है, इसने हल्काते हुए जवाब दिया। तुम गाँव से आए हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना अपने घर जहाँ पर रहते हो। उसने कहा, जी मेरा घर नहीं है, यहाँ मैं मजदूरी करना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे बता दें, मैं कर दूँगा। इसने कहा, काम करोगे? इसने कहा और गौर से इसका जायज़ा लेने लगा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी काम देता हूँ। इसके बाद वो आदमी उसे अपने आलीशान बंगले में ले गया। आगे की कहानी अगली वीडियो में सुनिए। उर्दू ज़ोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।